السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو جس کی دلی خواہش ہے اللہ عز و جل سب کی ہر جائز دلی خواہش کو پورا فرمائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک مختلف طرح کے دینی پیغامات پہنچائے جائیں۔ بعض دفعہ ہمیں ان چیزوں کا علم بھی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ترغیب دلانے سے بہت فرق پڑتا ہے، اور انسان کا جب کسی کی ترغیب کو سنتا ہے، کسی کی بات پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک جذبہ اور جنون پیدا ہوتا ہے، اور وہ نیکی کرنے میں آگے بڑھتا ہے۔ آج ہم کلام کریں گے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا کیا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مساکینوں پر، فقیروں پر اپنے جائز مال کو خرچ کرنا جو ہے، یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی تعریف یہ ہوئی کہ اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو ہے اپنے گھر والوں، غریبوں اور مسکینوں پر جو مال خرچ کریں گے، یہ راہ خدا میں خرچ کرنا کہلائے گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ جو ہمارے پاس مال ہے، یہ جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل کا دیا ہوا ہے، اور ہم اللہ عز و جل کے دیے ہوئے میں ہی سے ہی اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کریں گے، تو یہ بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اب یہاں ایک چیز کا خیال رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی کہ صدقات کرنا جو ہے، صدقہ جو ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے واجبی، ایک صدقہ ہوتا ہے نفلی۔ واجبی صدقہ جو ہے وہ ہے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، اگر آپ نے کوئی منت مانی ہوئی ہے، روزوں کا فدیہ دینا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیں واجبی صدقات۔ واجبی صدقات جو ہیں وہ آپ صرف انہی افراد کو دے سکتے ہیں جو مستحق ہیں، یعنی کہ جو کہ شرعی فقیر ہیں، انہی کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے مراد ہے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، یہ صدقات آپ صرف انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ صدقات ہاسپٹل اور چیریٹیز اور اس طرح کی چیزوں پہ جگہوں پہ جب دیے جاتے ہیں تو یہ باقاعدہ بعض جگہ پہ تو علماء اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ آپ جب بھی واجبی صدقہ کرتے ہیں اس کی آپ کو تحقیق کرنی ہوگی کہ کہیں آپ کا مال ضائع نہ چلا جائے۔ اس لیے جب بھی واجبی صدقہ کریں اس کی پوری تحقیق کر لیں کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، کس ذریعے سے دے رہے ہیں، اور جو سامنے والا جس کو آپ دے رہے ہیں اس تک آپ کی رقم پہنچتی ہے یا نہیں، کیونکہ زکوٰۃ میں اور ان تمام واجبی صدقات میں مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے مالک نہیں بنایا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو یہ آپ کے لیے آپ سزا کے مستحق ہوں گے، تو اس لیے آپ کا مال ضائع جائے گا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ دوسرے ہوتے ہیں نفلی صدقات۔ نفلی صدقہ جو ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اپنے امیروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، مدارس میں دے سکتے ہیں، اور جہاں آپ چاہیں نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین نفلی صدقہ جو ہے دینے کی جگہ ہے وہ ہے اپنے ناراض رشتہ داروں کو دینا۔ جب آپ اپنے ناراض رشتہ داروں کو دیں گے تو وہ سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہمسایوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر سب سے پہلے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بڑی دور دور صدقات بھیجتے ہیں، حالانکہ ہمارا ہمسایہ بھوکا ہوتا ہے،
تو سب سے پہلے صدقے کا مستحق جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں اور آپ کے اپنے گھر والے بھی ہیں۔ تو اس لیے نفلی صدقہ جو ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے ہم صدقے کا گوشت دریا میں پھینکتے ہیں، سمندر میں پھینکتے ہیں، یہ تمام چیزیں غیر شرعی ہیں۔ یہ اس طرح کے عمل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو جو قیمت رکھتی ہو اس کو ضائع کرنا شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں کہ سمندروں میں، دریاؤں میں اس طرح گوشت پھینکنا یا مختلف چیزیں پھینکنے کا جو ہمارے ہاں غیر شرعی رواج ہے، یہ اس میں آپ گنہگار ہوں گے ثواب کی بجائے، بلکہ آپ کو گناہ ملے گا۔ اب دیکھیں صدقہ بہت ہی پیاری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ وقتی طور پہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے، اوہو میرا مال کم ہو جائے گا، میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کا مال بھی بڑھے گا، آپ کے مال میں برکت بھی آئے گی۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس میں آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، اور اتنے فائدے ہیں، ان میں سے چند فائدے جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حکم سے جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ بری موت سے محفوظ رہے گا۔ بری موت کے جو 70 دروازے ہیں وہ صدقے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ مال میں بھی اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ آباد رہیں گے، آپ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، رحمت الہی کے سائے میں رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ملائکہ آپ پر دعائیں کریں گے، آپ کے لیے، آپ کے اوپر رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ کو صدقے سے بہت سی چیزوں کا فائدہ ہوگا، آپ کی مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ عز و جل آپ کے درجات بلند فرمائے گا، آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہوں گے۔ تو اس لیے صدقات کا خصوصی خیال رکھیں۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں وہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم صدقہ کہاں سے کریں؟ دیکھیں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اپنے ہی بچے کو خوشی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے ہی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا باکس رکھ لیں جس میں آپ ڈیلی کا 1 روپیہ ڈال دیں، کیونکہ اللہ عز و جل آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، اور نیت پر ہی انسان کی ہر چیز کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کا 1 روپیہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ کسی دنیاوی لالچ میں یا اچھی نیت نہیں ہوگی تو چاہے آپ لاکھوں بھی دیں وہ بیکار ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے ہاں کوالٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، خلوص نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے خلوص نیت سے اگر آپ تھوڑی رقم بھی دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے وہ باعث برکت ہوگی، لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور اس لیے جو ہے یہ صدقات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر خرچ کریں اور کنجوسی سے بچیں، کیونکہ شیطان آپ کو کنجوسی کی طرف مائل کرتا ہے، وہ کہتا ہے، اور اس طرح شیطان آپ کے ذہن میں مختلف حیلے بہانے ڈالتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے صدقے کی نیت کی فوراً ادا کر دیں، اور جب وہ جو رقم باکس میں ڈال دیں وہ شیطان آپ کو فتائے گا، جیسے ہی آپ کو ضرورت پڑے گی تو کہے گا یہ نکال لو، جلدی نکال لو، لیکن آپ اسے کسی اچھی جگہ پہ خرچ کریں۔ اور سب سے بڑا بہترین جو ہے اپنے والدین پر خرچ کریں، اپنے والدین کا خصوصی خیال رکھیں۔ قرآن میں بھی یہ حکم آیا ہے کہ اپنے والدین پر اپنے مال خرچ کرو۔ اپنے والدین کی جب آپ عزت کرنا شروع کر دیں گے، اپنے والدین کی جب آپ خدمت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ گارنٹڈ بات ہے، جس بندے نے بھی والدین کی خدمت کی ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ملا ہے، اس کو آخرت میں بھی فائدہ ملا ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہوا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
تو اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف توجہ کریں، اپنے عزیز و اقارب کی طرف توجہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کا رزق بڑے، مال میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے اوپر صدقات خرچ کرے، ان کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اس کے اوپر برکتیں ہی برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ یتیموں مساکینوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں آپ 1 روپیہ بھی کسی مسکین کے بچے کو دیتے ہیں، کسی غریب کے بچے کو دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تو جب وہ خوش ہوگا تو آپ اس کے دل سے دعا نکلے گی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے اس کا اتنا سکون ملے گا، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی آپ صدقہ کریں گے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک اور ہے کہ قیامت والے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے، جنت میں اکٹھے ہوں گے، تو یتیم کی کفالت کرنا یہ بھی ایک بہت عظیم کام ہے۔ ایصال ثواب کی جگہ پر خرچ کرنا یہ بھی بہت عظیم صدقہ ہے۔ آپ کہیں پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ کہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹا سا کولر رکھ دیتے ہیں، گرمیوں میں کہیں برف کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی۔ اور اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ آپ جب جہاں کہیں سے بھی گزریں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، 5 روپے ہی ڈال دیں۔ کہیں مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، اس میں 5 روپے ہی ڈال دیں۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو صرف 5 روپے تو آپ ڈال سکتے ہیں نا۔ وہ 5 روپے بھی آپ کو جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان 5 روپوں کی کتنی ویلیو ہے۔ دیکھیں جس نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی نا تو اللہ اس کو جنت میں محل دے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، یہ بڑے سنہری موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ گزرتے ہوئے کہیں مسجد مدرسہ تعمیر ہو رہا ہو، 5 روپے اس میں دے دیں، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو مدارس کے طلبہ کو کتابیں لے کر دیں، کسی بچی و یتیم کو قرآن مجید لے دیں، کسی کو دین کی کتاب لے دیں، اور اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جانا چاہتے ہیں تو اپنے امام مسجد کی خدمت کریں۔ وہ امام جو روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کو کپڑوں کا جوڑا لے دیں، آپ اس کو کوئی کتاب لے دیں جس سے وہ جمعے کا خطاب کرے۔ تو یہ ایسی نیکیاں ہیں جن کا ثواب کاؤنٹ کرنا، گنتی کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ یہ ایسا ثواب ہے جو جاری ہے۔ آپ سڑک سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک مسجد میں 5 روپے ڈال دیے، اب آپ کے نام کی ایک اینٹ وہاں پہ لگ گئی۔ اب جب تک وہ مسجد رہے گی، نمازی آتے رہیں گے، وہاں بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن یہ بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل صدقات کی برکات سے آپ کے گھروں میں رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے مقام اس دنیا میں بھی بلند ہوگا اور آخرت میں بھی بلند ہوگا۔ صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کیا کریں، اور سب سے بڑا صدقہ جو ہے وہ ہے کسی کی تعلیم کا بندوبست کر دینا، کسی کو تعلیم سکھانا، خود بھی علم دین حاصل کرنا، یہ بھی ایک عظیم کام ہے۔ تو اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں، یہ زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر گزاریں، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں۔ ایسا زندگی کا کوئی آپ کا دن گزرے ہی نہ جس دن آپ نے اللہ کی راہ میں کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی خرچ کیا ہو، کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیے گا، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ عز و جل ہم سب کو جنت کا ساتھی بنا دے گا۔ حقوق العباد کے معاملات میں کوتاہی نہ کیا کریں، اپنے والدین کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ہمسایوں کا، سب کا خیال رکھا کریں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں۔ انشاءاللہ ایسی برکتیں آپ کو ملیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب آپ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزاریں گے تو پھر کتنی اچھی زندگی گزرے گی۔ اور ایک اور کام، شام کو جب سوئیں، بستر پر جب لیٹیں تو سونے سے پہلے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ آج آپ کی نیکیاں زیادہ تھیں یا گناہ زیادہ تھے۔ اگر گناہ زیادہ تھے تو آنے والے دن میں اتنی نیکیاں کریں کہ وہ پچھلے گناہ والے
سے آگے نیکیاں بڑھ جائیں۔ تو اس طرح جب ہم حساب کریں گے، جب ہم غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ میں دعا بھی کریں، مومنین کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں۔ مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں صدقات کرنے، خیر و خیرات کرنے میں ہمارے دل میں نرمی پیدا کرے۔ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اور جو آپ یہاں چینلز میں رہ کر علم دین سیکھ رہے ہیں، بعض گروپس میں آپ شامل ہیں، وہاں سے آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، اللہ عز و جل آپ کا یہ سیکھنا اور آگے سکھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور اللہ عز و جل آپ سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کی ہر جائز دلی خواہش کو پورا فرمائے۔ دعائیں ضرور کیا کریں، بعض دفعہ بندے اکتا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ او یار یہاں تو سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں دعا عبادت کی جڑ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو آپ دیکھیں نا آپ مانگ کس سے رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں، یہ دیکھیں کس سے مانگ رہے ہیں۔ تو جب مانگنے والا اتنا غفور و رحیم رب ہے تو پھر دل کھول کر مانگے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی ہر جائز دلی خواہش کو پورا فرمائے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ آپ یہاں ہیں، ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمارے مواد کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہر اس کاوش کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔